دنیا کے اے مسافر منزل الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. حضرات محترم، شاید کسی وجہ سے حافظ اسد محمود سلفی صاحب حفظ اللہ تعالی نہیں آ سکے، تو میں آپ کے سامنے کچھ چند باتیں بیان کرنے لگا ہوں. انشاءاللہ تعالی زیادہ وقت نہیں لوں گا. تو باتیں ایسی ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو بالکل حقیقت. ہم آج کل مال کے پیچھے، رزق کے پیچھے، دنیا داری کے پیچھے اتنے پڑ چکے ہیں کہ ہمیں نہ حلال کا پتہ ہے نہ حرام کا پتہ. ہمارے پاس مال کہاں سے آ رہا ہے، ہم کس طرح کما رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ. کیونکہ ہم نے آخرت کو چھوڑ کے، جنت کو چھوڑ کے، ہم نے دنیا داری کا راستہ چنا. اگر ہم آخرت کو اور جنت کا راستہ اگر ہم چنتے تو شاید ہمیں حلال کمانے کا تھوڑا ڈر ہو کہ جو مرضی ہو جائے، جیسے مرضی ہو، کم کما لیا جائے لیکن حلال کمایا جائے. پہلے جو انبیاء علیہم السلام جو تجارت کرتے تھے یا جو کاروبار کرتے تھے، وہ اس چیز کا بہت خیال رکھتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمارے منہ میں حرام کا لقمہ بھی نہیں جانا چاہیے. لقمہ بھی زیادہ ہے، دانہ بھی نہیں جانا چاہیے. کیونکہ جو انسان حرام کھاتا ہے، نہ اس کی عبادت قبول، نہ اس کی دعائیں قبول، اور نہ اس کا حج عمرہ قبول، نہ اس کا رمضان کا روزہ قبول. کیونکہ وہ شخص حرام کھا رہا ہے، یہ تو گناہ کر رہا ہے، اوپر سے توبہ بھی کر رہا ہے. میں کئی مرتبہ میں نے یہ بات آپ سب کے سامنے بیان کی ہے کہ ایک شخص اگر اس بنا پر گناہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے تو اس کا معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں. ہاں، کسی سے گناہ ہو جاتا ہے یا کوئی جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے اور وہ بعد میں سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے کہ اللہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، مجھے ایک دفعہ معاف کر. لیکن ایک شخص گناہ کرتا بھی ہے اور پھر اس بنا پہ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لوں گا، کوئی بات نہیں، گناہ کر لیتا ہوں، کون سا گناہ بار بار ہوتا ہے. لیکن وہ توبہ بھی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر وہی گناہ دوبارہ کرتا ہے. اس گناہ کی توبہ نہیں ہوتی. تو یہ حرام کا لقمہ جو ہے یا حرام کھانا، وہ بھی اسی طرح کا ہے. حرام سے ہمیں اس طرح بچنا چاہیے کہ جیسے ہم اپنے بچے کو آگ کے پاس جانے سے بچاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں کہ ایک ماں جب چولہے پر کھانا پکا رہی ہوتی ہے تو چھوٹا بچہ پاس آ جائے تو اس کو دور بٹھا کے آتی ہے تاکہ آگ کے پاس نہ آئے، آگ کے نزدیک نہ آئے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی ماں کی طرح پالا ہے، اسی ماں کی طرح پالنے کا اپنے آپ کو حکم دیا ہے کہ جس طرح ایک ماں اپنے بچوں کو آگ سے بچاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں اسی لیے اس طرح انہوں نے ہمیں آگ سے بچایا ہے، لیکن ہم پھر بھی جان بوجھ کے اسی آگ کے اندر، اسی آگ کے پاس جا رہے ہیں، جان بوجھ کے، ہمیں پتہ ہے اس کے بارے میں۔ اب حرام کی چیزیں کون کون سی ہیں؟ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صاحب ہمیں نہیں پتا کہ حرام کی چیزیں کون سی ہیں، یا حرام کس طرح ہوتا ہے، یا کس طرح کا ہوتا ہے۔ بھئی حرام کی کوئی شکل نہیں ہوتی، سب سے پہلی بات، لیکن انسان کے دل میں لازمی ہوتا ہے کہ تم جو کام کر رہے وہ غلط ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ گناہ کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تمہارے دل کو کھٹکے۔ کھٹکنے سے مراد کیا ہے کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں یا کسی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا دل اندر سے بولتا ہے کہ جو کام تم کر رہے وہ ٹھیک نہیں کر رہے، جس راستے پر جا رہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب ہم کام اس کے برعکس کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے کہ کام جو تم کر رہے بالکل ٹھیک کر رہے۔ سب سے جو بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز جو گناہ کی ہے، حرام کی جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ سود کا کاروبار۔ اور سود کا کاروبار اتنا پھیل رہا ہے، اتنا پھیل رہا ہے کہ جیسے ایک جنگل میں آگ پھیلتی، اور ہم یہ سود حلال سمجھ کے کما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سود کو تجارت سمجھ کے کام کرتے ہیں، تو لیکن اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں قرآن جیل میں کہ یہ لوگ ایسے ہیں، قیامت والے دن ایسے ہوں گے جیسے دیوانے ہوتے ہیں، ان کے شعور نہیں ہوتا کسی قسم کا۔ آپ دیکھ لیں جو اب نارمل لوگ ہیں وہ ایسے پھرتے رہتے ہیں کہ ان کو نہ کسی چیز کا پتہ ہوتا ہے، کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، ان کو کسی چیز کا نہیں پتہ۔ اسی طرح وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سود کا کاروبار اور تجارت کا کاروبار، ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کیا کہ سود کا یہ ہے اور جو دوسرا تجارت کا ہے وہ یہ ہے، لیکن ہمیں حرام ہو اس کے بارے میں کوئی فکر ہو، ہمیں صرف اور صرف کس چیز کی فکر ہے؟ دنیا داری کی، کہ پیسہ آنا چاہیے جہاں مرضی سے آئے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بچیں، ہم جتنا ہمیں بچایا جا رہا ہے ہم اتنا جہنم کے قریب جا رہے ہیں، جتنا ہمیں دور لایا جا رہا ہے ہم اتنا جہنم کے قریب جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ایک دوسری کیٹیگری جو میں کہوں گا کہ ایک صاحب سے شادی بیاہ کے موقع پر جب اس طرح ہوتا ہے کہ سب سے پہلی بات تو ہم اتنا پیسہ لٹاتے ہیں، اتنا پیسہ لٹاتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ کیوں؟ کس کی وجہ سے؟ صرف اور صرف شوق، صرف اور صرف اپنے آپ کو امیر دکھانے کے لیے۔ بھائی امیر دکھانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اچھے کپڑے پہن کے پھرو۔ امیر اپنے آپ کو دکھانا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں امیر لوگوں کی نظروں میں نہیں بننا چاہیے، امیر بننا تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں امیر بنو۔ کس طرح؟ نیکیوں سے امیر بنو۔ جب ہم نیکیوں سے امیر بننے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہر ایک آنکھوں کے سامنے، نظروں کے سامنے نیک امیر بنا دے گا۔ کوشش تو کر کے دیکھیں۔ اس کے بعد پھر ہم جو شادی بیاہ کے موقع پر کھانا ضائع ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ رزق ہے، لیکن ہم اس طرح لٹا رہے ہیں، اس طرح کھانا ضائع کر رہے ہیں، پھر پتہ نہیں کہاں سے آ رہا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس کے بارے میں، پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس مال ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اس کو کسی اچھے راستے پر کماؤ، کسی اچھے راستے پر دو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن جیت میں کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی اتباع مت کرو۔ شیطان ہمیں ورگلاتا ہے، وہ کہتا ہے تمہارے پاس یہ مال ہے یہاں پہ لے کر جاؤ، تمہارے پاس مال ہے اس کو اس طریقے سے انویسٹ کرو، لیکن ہمیں کس طرح انویسٹ کرنا ہے؟ وہ اچھے طریقے میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بتایا اس طریقے پہ انویسٹ کرو۔ ہم نہ اس راستے پر جائیں۔ بہت سے طریقہ کار ایسے ہیں جو حلال کے طریقہ کار ہیں، اور بہت سے مال ایسا ہے جو کمانے کا حلال طریقہ کار ہے، لیکن وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اگر میں حلال طریقے سے کماؤں گا تو میرے پاس کم پیسے ہوں گے،
لیکن بظاہر جو اس کے پاس کم پیسے ہیں وہ اس کے لیے زیادہ پیسے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس انسان نے کتنا کھانا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان جب اپنی بھوک کو زیادہ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے پھر وہ بڑھاتا رہتا ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں، ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ جب ایک انسان جس کی اتنی خوراک ہے وہ اتنا کھائے بالکل صحت مند رہتا ہے، لیکن جب اپنی خوراک بڑھانے کی کوشش کرتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ یہی شخص وہی شخص ہے جو اپنے آپ کو جتنا ہم زیادہ کریں گے کہ ہم نے وہ بھی چیز خریدنی ہے، وہ بھی چیز خریدنی ہے، وہ بھی لازمی طور پہ خریدنی ہے، پھر ہماری لالچ بڑھے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ اور زکوٰۃ دیا کرو؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو لالچ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ وہ قرآن مجید میں ایسے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صدقہ زکوٰۃ دیا کرو، صدقہ زکوٰۃ دیا کرو۔ کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ زکوٰۃ، آپ نے سنا ہے، زکوٰۃ مال کی میل کچیل ہوتی ہے، اور یہ میل کچیل وہ ہوتی ہے جو انسان کو غلط راستے پر لے کے جاتی ہے۔ یہ میل کچیل وہ ہے، ہم میل کچیل وہ نہ سمجھے جو ہاتھوں کو لگ جاتی ہے، یہ میل کچیل وہ ہے جو انسان کو لالچی بنا دیتی ہے، یہ میل کچیل وہ ہے جو انسان کو غلط راستے پر لے جاتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ کس وجہ سے نہیں نکالتے؟ کہ اگر ہم زکوٰۃ نکال دیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے مال میں کمی آ جائے، اگر ہم کسی کو صدقہ دیں گے ہو سکتا ہے ہمارے مالوں میں کمی آ جائے۔ تو لیکن جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ہمارے کسی کے شعور میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم کسی کو صدقہ دیتے ہو یا کسی کو اپنے مال میں سے کچھ حصہ دیتے ہو، بظاہر تمہاری نظروں میں وہ کم ہو رہا ہے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ تم نے کسی کو، تمہاری جیب میں 100 روپیہ، بیچ میں سے 10 روپے کسی کو دے، تمہارے پاس کتنے رہ گئے؟ 90 روپے ہمارے پاس رہ گئے۔ تم دیکھ رہے ہو تمہارے پاس 90 روپے رہ گئے ہیں، لیکن تم یہ نہ سمجھو تمہارے پاس 90 روپے ہیں، تم یہ سمجھو تمہارے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، تم یہ سمجھو۔ لیکن اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص حرام کا کاروبار کرتا ہے یا اپنے پیسے غلط جگہ پہ استعمال کرتا ہے یا سودی کاروبار کرتا ہے، بظاہر اس کے پیسے زیادہ ہو رہے ہیں، اس کے پیسے جو آ رہے ہیں یا اس کے پاس جو مال آ رہا ہے، جو کچھ بھی آ رہا ہے، اس کی آنکھوں میں، نظروں میں یہ ہے کہ بہت زیادہ مال آتا جا رہا ہے اس کے پاس، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب اکثر آپ نے مثال سنی کہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ بدلتا ہے، یہ بھی اسی طرح کا طریقہ کہ انسان اگر ایک مرتبہ کوئی حرام کا کام شروع کر دے تو پھر وہ اسی کی طرف چل جاتا ہے، کیونکہ حرام کے جو کام ہے یا حرام کی کوئی کمائی ہے یا حرام کا کوئی کاروبار ہے، کچھ شیطان اس کی طرف ایسے انسان کو مائل کرتا ہے، ایسے انسان کو مائل کرتا ہے کہ انسان کو خود سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، لیکن اس کو وہ مال دے کر، دنیا داری دے کر خوشی بہت ہوتی ہے، یا یہ کام بہت کمال ہے۔ ایک اور کیٹیگری حرام کمانے کی وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کا کوئی جو ورکر ہے وہ آپ کی فیکٹری میں کام کرتا ہے یا آپ کی دکان میں کام کرتا ہے، اور وہ پھر وہ آپ کو بغیر بتائے کسی اور دکان میں بھی کام کر رہا ہے، کسی اور فیکٹری میں بھی کام کر رہا ہے، وہ بھی حرام کما رہا ہے۔ وہ تو نوکری کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ بھائی اس مالک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا ورکر کہاں پہ جا رہا ہے۔ یا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ اس دکان کی باتیں اس دکان پہ ہوتی ہیں، اس دکان کی باتیں اس دکان پہ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے ایسے مال ہوتے ہیں، بہت سے ایسے گاہک ہوتے ہیں جو خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک حرام کمانے کا ذریعہ۔ اس کے بعد جس طرح میں نے کہا کہ حرام کھانے کے بارے میں، حرام پینے کے بارے میں، اس کے علاوہ خودکشی بھی حرام ہے، جس کے بارے میں میں نے کافی دیر پہلے ذکر کیا تھا، خودکشی بھی حرام ہے۔ تو ایک اور خودکشی حرام کس طرح ہے؟ ایک تو انسان ہوتا ہے کہ انسان کسی اونچی عمارت سے چھلانگ مار دے یا کچھ بھی اپنے آپ کو اس طرح، اور دوسری خودکشی کرنے کی طریقہ کون سا ہے؟ معذرت کے ساتھ سگریٹ پینا، یہ بھی حرام طریقہ، کیونکہ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جو سگریٹ کی ڈبی ہے اس کے پیچھے کیا لکھا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا لکھا ہے؟ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ، کہ اسموکنگ انسان کی صحت کے لیے بہت ہی خطرناک ہے، سگریٹ پینا۔ لیکن ہم پی رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ حرام ہے، لیکن ہم تمباکو نوشی کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں۔ شراب پہلے کہاں پہ تھی؟ یہودیوں میں تھی، عیسائیوں میں تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ کہ ہم نے اس کو صرف اور صرف ایک شگل میلہ لگا لیا کہ بھائی کوئی انجوائے وغیرہ کر لیتے ہیں، کوئی اس طرح کر لیتے ہیں، کوئی اس طرح کر لیتے ہیں۔ یہ سارا کچھ حرام ہے، ہمیں پتہ ہے اس کے بارے میں، یا تو ہونا کہ ہمیں پتہ نہ ہو،
ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہے لیکن ہم اس چیز کا دھیان نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمیں صرف اور صرف یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں رہ جانا، ہمارا آخر میں جا کے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. اور اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ تمہارا حساب کا دن قریب آتا جا رہا ہے اور بہت زیادہ قریب ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو نمازی ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، پچھلے سال یا پچھلے مہینے، پچھلے ہفتے سمجھ لے ہم میں موجود تھے، آج موجود نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہم یہ آیت بھول چکے ہیں اور یہ آیت بھی بول چکے ہیں اقترب للناس حسابهم. اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ غفلۃ معرضون، کہ ہم اپنے دنیا داری میں مگن ہیں، ہم اپنے کاروبار میں مگن ہیں، کسی کو کسی قسم کی فکر نہیں ہے کہ ہم کس طرح کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. قیامت والے دن جو سوال کیے جائیں گے ان میں یہ بھی موجود ہوں گے کہ مال کہاں سے آیا اور کہاں پہ کمایا اور کہاں پہ لگایا. یہ لازمی طور پہ سوال، یہ کمپلسری سوال ہیں جن کو ہم کہتے ہیں نا، اپنے بچوں کو کہہ کے بھیجتے ہیں اسکول سے کہ بیٹا یہ سوال لازمی کر کے آنا، اگر یہ سوال نہیں کر کے ہوگا تمہیں نمبر نہیں ملیں گے زیادہ. تو یہ وہ سوال ہیں جن کے بارے میں ہمیں یاد کرنے ہیں، لیکن ہمیں ان کا جوابات نہیں آتے. ہمیں اکثر یہ بتایا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، یہ کرو، وہ کرو، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. یہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن اس کے بعد جو سوالات ہوں گے وہ بھی ان کا بھی جواب دینا پڑے گا. نماز کا جواب دیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو سوالات ہوں گے ان کا بھی جواب دینا پڑے گا. لیکن ہم صرف اور صرف نماز بھی ہم اگر پڑھ رہے ہیں کہ نماز بھی اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ جس طرح کوئی پتہ نہیں ہمیں. ہم نماز پڑھنے آتے ہیں مسجد میں اور نماز پڑھ کے ایسے بھاگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. نماز پڑھو، بیٹھو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرنی ہے؟ یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے حلال روزی دے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی ہے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اس میں کیا ہے کہ اللہ مجھے اپنے فضل سے غنی کر دے، مجھے کسی کا محتاج نہ کر. تو یہ دعا کرنی چاہیے ہمیں، لیکن ہمیں کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں. یہ حقیقت بات ہے اور جو بھی ہے ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم اس سے کیوں منہ پھیر لیتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں پتا کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو شاید ہم صحیح کاروبار نہ کر سکیں. کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، ہمیں ہر ایک کا علم ہے، ہمیں اپنا بھی پتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی اور کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں کہ وہ اس طرح کر رہا ہے تو اس لیے میں نے اس طرح کیا. پہلے اپنے آپ کو دیکھو، پھر دوسرے کو دیکھو. ہو سکتا ہے اپنے آپ کو دیکھنے سے جو تمہیں دیکھ رہا وہ بھی ٹھیک ہو جائے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان آیات پر عمل کریں جو یہ سکھاتی ہیں کہ ہم نے کس طرح زندگی گزارنی. ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارا وہ رول ماڈل ہے، وہ رول ماڈل ہے. ہم کسی کو اپنا ہیرو کہتے ہیں، کبھی کسی کو اپنا ہیرو کہتے ہیں. کبھی ہم ہالی ووڈ کے جو ایکٹریس ہیں ان کو ہیرو کہہ رہے ہیں، کبھی ہم بالی ووڈ کے ایکٹریس ہیں ان کو ہیرو کہہ رہے ہیں. بھائی جو مسلمان کے ہیرو ہیں ہم ان کے بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ مسلمان کی ہیرو کیا ہے. ادھر 2 فلمیں دیکھی تو کہا یار وہ بندہ کمال کا لڑتا ہے، وہ بندہ یہ کرتا ہے، وہ بندہ یہ کرتا ہے. لیکن جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے وہ اس کے بارے میں ہمیں کسی قسم کا علم نہیں ہے. ابھی ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے کسی سے نام پوچھ لیں، کوئی ایسا اللہ ماشاءاللہ ہو جس کو کوئی 4 خلیفہ جو ہیں ہمارے ان کے نام بھی آتے ہیں. لیکن ادھر کسی سے پوچھ لیا جائے کہ وہ اس کا نام کیا ہے، اس فلاں کا نام کیا ہے، فلاں کا نام ہے، فٹ بتائیں گے کیا نام. وہ تو ہمیں یہی سکھا رہے ہیں، وہ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ ہم دیکھو کیسے عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں. وہ کس طرح گزار رہے ہیں؟ فحاشی پھیلا کے گزار رہے ہیں، وہ حرام کما کے گزار رہے ہیں. تو ہم ان کی طرف دیکھ کے ان کو سیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن جو ہمیں اصل بات سکھائی جا رہی ہے ہم وہ نہیں سیکھ رہے. اصل بات کیا سکھائی جا رہی ہے کہ یہ کام کرو گے تو بچ جاؤ گے، یہ کرو گے تو پھنس جاؤ گے. اس کے بعد ہم جو حرام کمانے کا وما احل لغیر اللہ بھی، جو ہم حرام کمانے کا یا حرام کھانے کا ایک یہ بھی ذریعہ ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ حرام کھانا.
اور غیر اللہ کے نام پہ حرام کھانے سے کیا ہے؟ کیا مراد ہے اسے حرام کھانے سے؟ کہ ایک صدقہ وہ ہوتا ہے کہ جو انسان اپنے من سے یا اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو اللہ تعالیٰ اس فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تم لوگ کہتے ہو کہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں وہ اس کو چاہیے کہ نہیں چاہیے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا بندہ کس کو دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے، جب اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مسکین ہیں، مانگتے نہیں ہیں، ان کو دو۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے۔ کیوں نہیں علم؟ کیونکہ ہم ان کو دیکھتے نہیں، ہم کہتے ہیں کہ کھاتے پیتے گھر کے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم وہ جو ان کو دینا چاہیے وہ ہم نالیوں میں بہا رہے ہیں، جو ہم ان کو دینا چاہیے وہ ہم شاپروں میں ڈال کے باسکٹ میں پھینک دیں، کہ کوئی نہیں، بچا بچا کھانا ہے، کسی نے کھانا ہے شاپر میں ڈالو باسکٹ میں پھینک دیں، جتنا کھانا ہے اتنا کھا لو، جتنا بڑھ گیا ہے وہ کسی کام والے کو دے دو۔ آپ لوگوں کے گھر کام والے، ہر ایک کے گھر کوئی نہ کوئی کام والے لگا، ان کو دے دیا کرو، لیکن شاپر میں ڈال کے یا ویسی باسکٹ میں بہا دینا یہ بہت ہی ایک رزق کی توہین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، کہ حد سے زیادہ بڑھ جانے والے، یعنی کہ یہی مطلب ہے کہ کھانے کو ضائع کرنے والے، ولا تسرفوا، اور کھانے کو ضائع مت کرو، ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ کھانا کو ضائع کرنے والے، حد سے زیادہ بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے بچیں، جتنا ہو سکے دین کی طرف آئیں، آگے بھی بھلایا کریں۔ آپ کو کسی بات کے بارے میں بھی علم ہے اس کی پہلے تحقیق کریں پھر اس کو آگے پھیلائیں، کیونکہ جتنا ہم آگے پھیلائیں گے تو ہو سکتا ہے ہماری باتوں سے کوئی علم حاصل کر اور ہماری نجات ہو جائے گی، اس کی بھی نجات ہو جائے گی۔ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہو، غلط کام چھوڑ کے اگر آپ کے بتانے کی وجہ سے اچھا کام کر لے گا تو ہو سکتا ہے اس کا وہ اچھا کام کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جنت میں ڈال دے اور اس کو بھی جنت میں آپ کے ساتھ ڈال دے۔ تو چند باتیں ہیں جو بہت ہی غور و فکر کرنے والی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حلال روزی کی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور جو کچھ دن پہلے میرے خالو کے چھوٹے بھائی وہ بھی فوت ہو گئے، میرے دادی جو تھی ان کی چچی فوت ہو گئی، اور خطیب بلال مسجد کے خطیب جو تھے وہ بھی فوت ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو بھی ہمارے بیچ موجود تھے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں ان کے لیے بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔